وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. محترم حاضرین، یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ پارے 18 اور سورہ مومنون کی آیتیں ہیں۔ اللہ کا ضابطہ اور قانون یہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی پیغمبر کو یا رسول و انبیاء کو دنیا میں بھیجتے تو ان کو ماننے والے، ان کی اتباع کرنے والے لوگ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس، شرفاء اور معزز لوگ نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ غریب طبقے کے لوگ، غریب قسم کے لوگ ہمیشہ اپنے پیغمبروں کی، اپنے رسولوں کی، نبیوں کی بات جلد قبول کرتے۔ یہ سنت میں سے ہے، یہ عادت اللہ ہے، اللہ کی عادت ہے۔ یہ لوگ جو شریف ہیں، جو سردار قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے مال، اپنے عہدوں، اپنے جاہ و جلال کے چھوٹ جانے کا ان کو خطرہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے جلد قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ لوگ اپنے مالوں میں، اپنے عیش و آرام میں، آسائش اور راحتوں میں رہ کر جو لوگ ایمان قبول کرتے، جو لوگ نبیوں اور رسولوں کی پیروی کرتے، ان لوگوں کو طعنہ دیتے اور کہتے کہ اگر تمہارا دین، اگر تمہارا ایمان، تمہارا مذہب حق ہے تو حق ہونے کی بنیاد پر تم کو مال و دولت، آرام کی چیزیں ملنی چاہیے، عیش و آرام میں رہنا چاہیے۔ لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ حق پہ ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس مال کی کثرت بھی ہے، اولاد کی کثرت بھی ہے، ہم عہدوں میں بھی ہیں، منصبوں میں بھی ہیں، ساری چیزوں میں۔ تو مطلب یہی ہوا کہ ہمارا رب، یعنی تم کہتے ہو کہ توحید کو تسلیم کرو، تو تمہارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، جس کی وجہ سے ساری خیرات اور ساری چیزیں ہمیں جلد مل رہی ہیں۔ ایسا ان کا گمان تھا، ایسا ان کا خیال تھا، اور اسی خیال اور اسی گمان کی بنیاد پر وہ لوگ نبیوں کی پیروی کرنے والوں کو کیا کہتے تھے؟ طعنہ دیتے تھے۔ اس آیت میں اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے مال اور اولاد میں جو ان کو سلسلہ جاری رکھے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں، کہ ساری چیزیں ہمیں جلدی مل رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی خوش، ہم ہی حق پر ہیں، اس لیے ہمارے دین، ہمارے مذہب سے رب کیا ہے؟ راضی ہے اور خوش ہے، ورنہ تو ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں ملنی چاہیے اور نہیں ملتی۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نافرمانی کے باوجود، گناہوں کے باوجود ان کے لیے عیش و آرام کی راحتوں کے ساری چیزیں میسر ہو جائیں، حاصل ہو جائیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک قسم کی ڈھیل ہے۔ اس کو عربی میں استدراج کہتے ہیں، یعنی اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ آرام تم کیا کر لو، خوب عیش کر لو، خوب تم مزے اڑا لو، لیکن یہ مزے، یہ خوب عیش کرنا، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ ڈھیل ہوتی ہے۔
سورہ انعام کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ جب ہم ان کو یہ یاد دلایا گیا، یہ نصیحت ان کو یاد دلائی گئی کہ جس نصیحت کو وہ بھول چکے تھے، وہ لوگ بھول چکے تھے، ان کی بھولی بسری چیزوں کو یاد دلائی گئی، تو وہ لوگ کیا کرتی ہیں؟ بجائے قبول کرنے کے خاموش رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس غلطی کے باوجود فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم روزی کے تمام دروازے کھول دیے۔ اب جب روزی کے تمام دروازے ان کے سامنے کھل کر پیش آ گئے تو یہ لوگ اترانے لگے، خوش ہونے لگے اور اب سمجھنے لگے کہ ہم کو ہمارے گناہوں پر، ہماری زیادتیوں پر، ہماری نافرمانیوں پر رب راضی ہے، اسی وجہ سے یہ سارے دروازے ہمارے راستے کے کھلے ہوئے ہیں، تو سمجھ کر اترانے لگے۔ تو اچانک اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اچانک ہم نے ان کو ایسے پکڑا کہ جس کی وجہ سے ان کے چاروں طرف روشن ہو گئے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ کیسی مصیبت آ گئی، یہ کہاں سے آ گئے؟ اب تک تو سارے راستے ہمارے کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے، اب یہ مصیبتوں کے دروازے، اب یہ تمام عذابات، یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی؟ لوگ دنگ رہ گئے، حیران ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سب کی کیا ہوتی ہے؟ ڈھیل ہوتی ہے۔ اس ڈھیل کو کیا نہ سمجھیں؟ اللہ کی طرف سے رضا نہ سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھی ہو معاصی کے باوجود، کس کو فجور میں مبتلا ہونے کے باوجود، اگر اس کے لیے راحتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور ایک ایمان والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کے لیے تنگیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کیا ہے، میں اس آزمائش پر صبر کروں گا تو اللہ کی طرف سے مجھے بشارت ملے گی، صبر پر اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، شکر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ ایمان والا نہ نعمتوں کے ملنے پر شکر کرتا ہے تو شکر کا بدلہ جنت، نعمتوں کے نہ ملنے پر صبر کرتا ہے تو صبر کا بدلہ بھی جنت۔ ایمان والا جس حالت میں بھی رہے اللہ اسے جنت دیتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں جو مال اور دولت یہ سب مل رہا ہے تو ہم تمہارا رب ہم سے راضی ہے، اسی وجہ سے ہمیں میسر ہے۔ بل لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ لوگ حقیقت کا شعور نہیں رکھتے، حقیقت میں کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ کیا ہیں اس طرح سمجھ رہے ہیں۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ ان کی صفات، ان کی خوبیاں اللہ بتاتے ہیں کہ ایمان والے لوگ کون ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے رعب سے، اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ تو ایمان والا ہمیشہ ڈرتا ہوا زندگی گزارتا ہے، مطمئن زندگی نہیں گزارتا، بے فکری زندگی نہیں گزارتا ایمان والا۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر، نشانیوں پر۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اسی کو معبود حقیقی سمجھتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اسی پر یقین رکھتے ہیں، ہر چیز کا یقین اسی پر کرتے ہیں،
نفع دینا ہو، بیماری دینا ہو، نقصان دینا ہو، ہر چیز کا یقین، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اعمال یعنی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وجلة ان کے قلوب سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب ہم جو عمل نیکی کا کر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ نیکی قبول ہے کہ نہیں، اس بات کا ہمیشہ ایک ایمان والے کو ڈر رہتا ہے۔ لیکن ایمان والا کبھی اپنے عمل پر فخر نہیں کرتا، اپنے عمل پر اتراتا نہیں کہ میں فلاں عمل کر لیا، میں فلاں ہوں، ایسے عمل پر اتراتا نہیں۔ اگر کوئی عمل پر اتراتا ہے تو اللہ اس کو سارے چھین لیتے ہیں۔ اللہ کیا کر لیتے ہیں؟ تو ایک ہے مال کا تکبر، ایک ہے اعمال کا تکبر، ایک ہے علم کا تکبر۔ یہ مال کے تکبر سے بھی زیادہ خطرے والی چیزیں ہیں یہ جو ان چیزوں میں جو تکبر کرتے ہیں، میں سب سے بڑا عالم، مجھ سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں، میں مفتی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، وہ سب نہیں ہے۔ اللہ عمل کو دیکھتے ہیں، ڈر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے سامنے عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، تواضع پسند ہے۔ جو رگڑتا ہے اللہ اس کو گرا دیتے ہیں، ایسے گراتے ہیں کہ پھر اٹھنے کا نام نہیں رہتا۔ اس لیے جتنا بھی علم ہو، درخت پھل والا درخت کیسا رہتا ہے؟ جھکا ہوا رہتا ہے۔ پھل والا درخت کو دیکھیں، جھکا ہوا رہتا ہے۔ اب جتنا علم والا ہوتا ہے وہ اتنا جھکا ہوا رہتا ہے، وہ اتراتا نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے علم کی کیا نہیں کرتا، بڑھوتری نہیں کرتا، بلکہ ہمارے جتنے اکابرین علماء گزرے ہیں وہ سب اپنے آپ کو طالب علم کہتے تھے، عالم کبھی نہیں کہتے تھے۔ عالم کوئی ہوتا ہے کہ عالم تو اللہ ہے، ہم تھوڑا جاننے والے ہیں، اسی لیے علم پر بھی نہیں اترانا چاہیے، عمل پہ بھی اترانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی جن کے ایمان لانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا عمر کے ایمان نے اسلام کو عزت بخش، دین کو عزت بخش۔ ایسے عمر، اور وہ بھی وہ عمر جن کو دنیا ہی میں یہ بشارت دی گئی، خوشخبری سنائی گئی کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے، جنتیوں میں سے، جنتی ہونے کی بشارت۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ ایسے عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس منافقوں کی فہرست دیے تھے کہ منافق کون کون ہیں، یہ فہرست اور یہ نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود ہمیشہ ان کے پاس جاتے اور کہتے کہ اے حذیفہ بس اتنا کہہ دو کہ میں منافقین میں سے تو نہیں ہوں۔ کیا ڈر ہوگا، کیا خوف ہوگا کہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا نام منافقوں کی فہرست میں سے ہے یا نہیں، جبکہ اللہ کے نبی تو فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی ہوگا تو عمر ہوگا۔ یہ ڈر ہونا چاہیے، یہ خوف ہونا چاہیے کہ میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ یقیناً ایمان والے ہیں، اللہ کے یہاں ان کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کے دل سہمے ہوئے اس بات سے کہ وہ سب اپنے رب کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، ایسے صفات والے جو ایمان والے مومن ہیں ان کے حق میں اللہ فرماتا ہے
یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اور ان کے اعمال آگے بڑھنے والے ہیں، عمل میں آگے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لیتے، جتنی طاقت ہوگی اتنا ہی اللہ کیا ہے کام لیتے ہیں، اس کو اتنا کام دیتے ہیں، اس سے اتنا کام لیتے ہیں۔ طاقت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کام نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کون کس کام کے لائق ہے، کون کس کام کے مناسب ہے، اسی لیے کام میں کیا دیکھنا ہے، مزاج کو دیکھنا، طبیعت کو دیکھنا، یہ ساری چیزوں کا لحاظ رکھیں گے تبھی کیا ہے لوگ اللہ کے دین کے قریب ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے قریب ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں طاقت کے بقدر ہی ہم کام لیتے ہیں۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہر آدمی کا عمل لکھا ہوا رہتا ہے، گناہ ہو، نیکی ہو، ظلم ہو، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ کتاب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرے، اور وہ کتاب خود سچائی کو سارے لوگوں کے سامنے بولنا شروع کر دے، جو سچ ہے سب بتا دے۔ اب وہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو بڑا چڑھا کر نہیں اور کم بتا کر نہیں، جو ہے حقیقت وہ بالکل سامنے آ جائے، اجر میں کمی نہیں ہوگی، ثواب کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اجر کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس میں کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں ایک ایمان والے کو اندر ہونی چاہیے اور ان تمام باتوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔